بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، آپ مشکل کو حل نہیں کر پائیں گے۔ سب سے پہلا ایشو کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ، آپ نے مسئلے کو کتنی گہرائی میں جا کر سمجھ لیا ہے۔ اگر مسئلے کو نہیں سمجھ پائے، حل ہونا ناممکن ہے۔ مثال، چلیے ابھی اس پروگرام کا تعلق اس مثال سے نہیں ہے، لیکن یہ بھی آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوگا۔ مثلا اولاد کی تربیت آج کل کے زمانے کا برننگ ایشو، تقریباً ہر خاندان کے اندر ماں باپ پریشان پھر رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت کا کیا ہوگا۔ اچھا، وہ ایک بچے کی خرابی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ خرابی اس راستے سے حل ہوگی۔ 5 سال 10 سال اس خرابی کی، اس فہم کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مشکل حل نہیں ہوتی، بگڑتی چلی جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جس انداز میں مشکل کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، وہ طریقہ کار صحیح نہیں تھا۔ مشکل کچھ اور تھی، ہم کچھ اور سمجھتے رہے۔ تو مثال کے طور پر بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مشکل خوف سے حل ہو جائے گی، ڈر سے حل ہو جائے گی۔ تو مثال کے طور پر میرے جیسے والدین کوشش کرتے ہیں بچوں کو تھوڑا ڈرائیں، اگر تم نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ کیا تو وہ ہو جائے گا، اور ہم سمجھتے ہیں اس سے حل ہو جائے گی۔ پتہ چلا کہ اس سے اور معاملہ خراب ہو گیا، بچہ باغی ہو گیا۔ معمولاً ایسے ہی ہو رہا ہے آج کل۔ تو پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جس مشکل کو آپ حل کرنے جا رہے ہیں، اس مشکل کو سمجھنے میں تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی۔ اگر مشکل کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، لاکھ آپ پرخلوص حل دیتے رہیں، وہ حل آپ کا نہیں چلے گا، کیونکہ آپ نے مشکل کو صحیح سمجھا ہے ہی نہیں۔ اب ایک اور سادہ سی بات، مثلا فرض کیجئے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ جو لاہور میں ٹریفک ہے ہمیں اس کو سولو کرنا ہے، تو پرابلم کیا ہے؟ اب کوئی یہ کہ پرابلم یہ ہے کہ سڑکیں چوڑی نہیں ہیں، چوڑی کر لو۔ کیا سڑکوں کا چوڑی نہ ہونا مشکل ہے یا مشکل کہیں اور ہے؟ تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کراچی میں ٹیکسی میں جا رہا تھا، ایک روڈ بن رہی تھی، ہم اسی پہ جا رہے تھے، تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو انشاءاللہ یہ روڈ بن جائے گی، جب یہ روڈ چوڑی ہو جائے گی تو یہ ٹریفک کی پرابلم یہاں پہ حل ہو جائے گی۔ تو میں ٹیکسی ڈرائیور سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا نہیں حل ہوگی۔ میں پہلے سمجھا کہ جیسے ہر ڈرائیور ہے نا، ہر بات میں نہیں کہنے کی عادت ہوتی ہے، اس طرح کا ایک بندہ ہے۔ تو کہنے لگا نہیں حل ہوگی۔ میں نے کہا کیوں نہیں حل ہوگی؟ کہنے لگا سڑکیں چوڑی ہونے سے ٹریفک کا پرابلم سولو نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کس سے حل ہوتا ہے؟ کہنے لگا اس وقت حل ہوتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھتے ہیں۔ پتہ ایک ہی بات کہی، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹریفک کا پرابلم اس سے حل ہوگا کہ ہم چالان زیادہ کریں، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹریفک کا پرابلم اس سے حل ہوگا کہ گاڑیاں اچھی ہو جائیں یا روڈز چوڑی ہو جائیں، نہیں حل ہوگا۔ بدمعاشی کرنے والا پھر بدمعاشی کرے گا اور پھر معاملے کو خراب کرے گا، یہ حل کہیں اور ہوگا۔ ہماری مشکل بھی ایسے ہی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جن مشکلوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، مثلا ہماری شادی بیاہ کی مشکلات، جہیز کی مشکل، ساس بہو کا مسئلہ، بچوں کی وراثت کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، اس کا کوئی اصلی سبب ہے یا اوپر اوپر حل کرنا ہے؟ اگر اوپر اوپر حل کرنا ہے، 10 سال نہیں 100 سال لگے رہو، حل نہیں ہونے والا، خراب ہوتا چلا جائے گا۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی انالیسس صحیح ہونا چاہیے مشکل کا۔ اگر مشکل کا صحیح انالیسس نہیں کیا، یوں ہی سادہ سودہ حل کرنے کی کوشش کی، یہ کام خراب ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی کسی کو ٹائیفائڈ ہو گیا، وہ بیچارہ پینیڈل کھا کے اپنا بخار اتارتا رہے، اندر زخم بن جائے گا۔ تو پہلا تو یہی مسئلہ ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اچھا، زیادہ تر ہم لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ مشکل کو سمجھنے کے لیے گہرائی میں جائیں یا اوپر اوپر سے چلا دیں؟ عقل مند لوگ گہرائی میں جانا چاہتے ہیں، زیادہ تر لوگ نہیں جانا چاہتے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ، میں نام لینے میں بھی مسئلہ نہیں ہے، میں سویڈن میں تھا شاید، تو ایک بندہ میرے پاس آیا، وہ مجھ سے کہنے لگا میں فلاں یورپین ملک سے آیا ہوں، اتنے گھنٹے میں نے ٹرین کا سفر کیا یہاں تک آنے کے لیے۔ پھر اس نے اپنی مشکلات بتائیں، یہ کرو وہ کرو، یہ ہو گیا میرے ساتھ، وہ ہو گیا۔ اب میں سنتا رہا کہ بھئی یہ ساری مشکلات بتایا جا رہا ہے، یہ مجھ سے چاہ کیا رہا ہے؟ تو ایک موقع پہ میں نے اس کو روک کے کہا، میں نے کہا بھائی میں نے سن لی مشکلات، تم یہ بتاؤ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مولانا ایک تعویذ دے دیں۔
لوگ یہ چاہتے ہیں، شوہر کا معاملہ ہے بیوی کے ساتھ نہیں بن رہی، بیوی کا معاملہ ہے مثلا بہو کا ساس کے ساتھ نہیں بن رہی، ایک ماں باپ دیکھ رہے ہیں بچہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہ مولویوں سے کیا کہتے ہیں مولانا کوئی دعا بتا دیں. یہ سمجھ رہا ہے یہ چند دعائیں پڑھ پڑھ کے پھونکتا رہے گا مشکل حل ہو جائے گی. نہیں بیٹا، اگر یہ سارے مسائل اسی دعاؤں سے ہی حل ہونے ہوتے نا تو اس وقت دنیا میں کوئی مشکل ہونی نہیں تھی. پھر ہم پھونکے مارنے کے ماہر ہیں، ہم پھونکے مار مار کے حل کر لیتے. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مشکل کو میں نے ایسے حل کرنا ہے، ایسے نہیں ہوگا. تو مثال کے طور پر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں مولانا یہاں پہ آئیں گے 1 گھنٹہ بولیں گے بس کل سے معاملہ صحیح، یا آپ ایسے 10 جلسے کر لیں اور اس کے بعد سوچیں معاملہ صحیح ہوگا. صرف جلسوں سے صحیح نہیں ہوگا، آپ کو خود اپنے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا. دوسرا مسئلہ، سوچنے کو تیار ہے، سخت فیصلے کرنے کو تیار نہیں ہے، تو مشکل چلتی رہے گی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی میرے پاس آئے، ڈاکٹر کے پاس آئے اور کہے کہ بھائی مجھے شوگر ہے اور مجھے مٹھائی کھانے کا بہت شوق ہے، میں ہر روز ½ کلو مٹھائی کھاتا ہوں، مولانا کوئی راستہ بتائیں. تم کھاتے رہو، انشاءاللہ موت آئے گی، یہ ہونے والا ہے. تمہیں خود پتہ ہے مشکل کہاں پر ہے، حل کرو. نہیں مولانا میرے اندر کنٹرول نہیں ہے، تو پھر بسم اللہ مشکل سے ہو. پھر کل پرسوں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایک بندے کو بہت شوگر تھی، اب وہ بہرحال دوسرے میڈیسن آلٹرنیٹ میڈیسنز بھی ہوں گے لوگوں کے پاس، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کو بہت سمجھایا بھائی مت کر مت کر، بڑھتی رہی یہاں تک کہ نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا. ایک مشکل جب نظر آ گئی ہے اور وہ مشکل برداشت نہیں ہو رہی تو کچھ سخت فیصلے کر لو، پھر اپنے اوپر کچھ پابندی لگاؤ. پھر اور اگر کوئی کہہ رہا نہیں میں اپنے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، پھر ٹھیک ہے جھیلتے رہو، پھر کیا کر سکتے. تو اگر آپ کو معاشرے کی یہ مشکل بری لگ رہی ہے اور آپ یہ کہیں کہ ہم کوئی سخت کام اپنے اوپر نہیں اٹھائیں گے، تو پھر کیسے حل ہوگا. سختی تو اٹھانی پڑے گی. اچھا پیچھے جو کچھ چل رہا ہے اس کو نہیں چھیڑیے گا، تو پھر آگے کا صحیح کیسے ہوگا. بھئی اگر کوئی یہ کہے ہم کچھ چینج کرنے کو تیار نہیں ہے یہ مشکل حل ہو جائے، پیچھے کوئی لائف کا پیٹرن تھا جس کی وجہ سے یہ مشکل آئی ہے، اگر اس کو حل نہیں کرو گے تو مشکل نہیں جائے گی، مشکل بڑھے گی. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. یہ 2 پوائنٹ ہوئے. ایک اور پوائنٹ عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. تیسرا مسئلہ، بعض اوقات ہم لوگ کسی مشکل کو حل کرنے جاتے ہیں، تجزیہ ہمارا صحیح نہیں ہوتا، انڈرسٹینڈنگ اچھی نہیں ہوتی. نہ صرف یہ کہ مشکل کو حل نہیں کرتے، مشکل کو اور بڑھا دیتے ہیں اور اضافہ کر دیتے ہیں. میں یہ مثال بہت عرض کرتا ہوں، یہاں پہ بھی پچھلے سالوں میں کبھی کہہ چکا ہوں لیکن ایک اور دفعہ کہہ دیتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد اجل فرج. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی پروگرام ہوتا ہے جس میں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے فنڈ جمع ہوتا ہے، ہر شہر میں ہوتا ہے. تو مثلا کسی موقع پر کسی جگہ پر مثلا کہتے ہیں بھائی غربت کے خاتمے کے لیے، کہیں پہ کہتے ہیں غریبوں کی مدد کے لیے کوئی فنڈ جمع کرتے ہیں. اچھا جب فنڈ جمع کرتے ہیں تو اس میں پھر ایک کام زیادہ تر ہوتا ہے. وہ کیا؟ جو چھوٹا فنڈ دیتا ہے اس کی اتنی عزت نہیں ہوتی، جو پیسہ زیادہ دیتا ہے اس کی تھوڑی عزت ہوتی ہے. جو بہت زیادہ دیتا ہے تو اسے ہم کیا کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں مائک کے اوپر بلا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں آپ 1-2 منٹ آپ بول سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پیسہ زیادہ دیا ہے. صحیح ہے. اب اس سے بہت سارا پیسہ جمع ہو جاتا ہے، وہ غریبوں کو چلا جاتا ہے، اس سے غربت ختم ہو جاتی ہے؟ آج تک تو نہیں ہو پائی. کیوں؟ آپ نے پیسے کو عزت دے کر غربت ختم نہیں کی ہے، غربت بڑھائی ہے. آپ نے پیسے کو عزت دی ہے نا، پیسے کو عزت دے کر آپ نے غربت ختم نہیں کی ہے، آپ نے غربت بڑھائی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں ہم نے تو بہت بڑی خدمت کی غریبوں کو، ان کو اتنے لاکھ روپے دے دیے. وہ 1 لاکھ کچھ بھی نہ دیتے بہتر تھا، عزت دے دیتے اسے.
معاشرے میں غربت کے بڑھنے کا سبب پیسہ کم ہونا نہیں ہے، دولت مند کو عزت ملنا ہے۔ اس وجہ سے لوگ دولت مند بننے کے لیے مر رہے ہیں اور گردن کاٹنے کو بھی تیار ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ طے ہو جائے کہ ہمیں غریب کو بھی اتنی عزت دینی ہے جتنی امیر کو دینی ہے، خود بخود دولت کی محبت، دولت کی حوث کم ہو جائے گی۔ لیکن ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، کرنا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں نے کرنا ہے وہی وہ امیر ہیں جو دولت کے نام پہ عزت لے رہے ہیں، تو وہ کیوں کریں گے؟ ہو یہی رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم سر پیٹتے رہتے ہیں، دیکھو یار یہ غربت ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی ہے۔ کیسے ختم ہوگی؟ غلط جگہ پہ کام کر رہے ہو۔ تو بعض اوقات ہم اپنی غلط فہمی کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ فائدہ مند نہیں ہوتے، اپنے ہدف کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی اچھی طرح سوچ لو، کام کرنے کا ڈھنگ پہلے ہمیں پتا ہو، ورنہ ہمارا کام کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب یہاں ایک اور مشکل بھی ہے، وہ مشکل ہے لوگوں کے اندر تہ در تہ شخصیتیں بنی ہوئی ہیں، تہ در تہ۔ میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں کہ سب کے لیے فائدہ مند ہو جائے یہ سیشن، لیکن میں یہ سوچ کے نہیں آیا کہ میں صرف عوامی سطح پہ جا کے بات کروں۔ میں سوچ کے آؤں گا نہیں، تھوڑی سی باتیں میں تھوڑی بھاری کروں گا۔ اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ ایسے ہو سکتے ہیں جو وہ کہیں کہ بھئی ہمیں اتنا زیادہ مزہ نہیں آئے گا، لیکن مجھے اس وقت کام کرنا ہے۔ صحیح ہے، ایک ہماری مشکل ہے، اس کو میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں کہتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے بھی کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم کم سے کم 3 قسم کے انسان ہیں ایک کے اندر، ایک میں، اس کے اندر 3 قسم کے انسان ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ مجھے ایسا دیکھیں، تو میں اس کے اوپر بہت محنت کرتا ہوں۔ مثلا مجھے پتا ہوتا ہے میں یہ کپڑے پہنوں گا تو لوگ مجھے یہ سمجھیں گے، یہ جوتے پہنوں گا، یہ گاڑی ہوگی، یہ گھر ہوگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھیں گے، ایسی زبان بولوں گا تو یہ ہوگا۔ ایک وہ انسان ہے جو میں دوسروں کو دکھانا چاہتا ہوں، ایک وہ انسان ہے جو مجھے پتا ہے کہ میں ہوں۔ کیا یہ ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ دکھاتے کچھ اور ہیں، اندر سے ہوتے کچھ اور ہیں اپنے لیے۔ یہ ایک انسان وہ ہے جو میں دکھاتا ہوں کہ لوگ مجھے ایسے دیکھیں، ایک وہ انسان ہے جو میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں کہ میں ہوں۔ صحیح ہے، ایک تیسرا انسان بھی ہے، وہ کیا؟ میرا ایسا اندر کا انسان جس کو میں خود بھی نہیں پہچان پایا ہوں، لیکن وہ میرے اندر ہے، وہ میرے اندر ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ بعض اوقات میں کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہوں جو میں قطعاً نہیں چاہتا کہ لوگ دیکھیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دکھانے والا انسان ہے وہ کچھ اور ہے، جو میں نے کیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ پھر میں ایک ایسا کام کرتا ہوں جو میں اپنے اوپر خود بھی حیران ہوتا ہوں، میں نے یہ کیا کیوں؟ یہ کس نے کیا ہے؟ جو میرے وہ اندر تیسرے انسان نے کیا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے، بڑی عجیب سی بات ہے یہ، میں خوابوں کی دنیا میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، کبھی کوئی خواب بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی مولانا یہ خواب بتانا کیا ہوا اس کا۔ بعض اوقات آپ اپنے خوابوں کے اندر کوئی ایسا کام خود کرتے ہیں جس پر آپ کو خود بھی افسوس ہوتا ہے میں نے کیوں کیا، حتیٰ خواب میں بھی کیوں کیا۔ یہ کس نے کروایا؟ ایک تعبیر کے مطابق یہ وہ جو تیسرا انسان اندر چھپا ہوا ہے نا، یہ وہ ہے جس کو بہت دفعہ ہم خود بھی نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ میں مولا کا ایک فرمان عرض کرتا ہوں تاکہ اس میں مدد مل جائے۔ مولا نے فرمایا الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ اچھا، جب یہ مریں گے اور جاگیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ وہ ایک ایسا انسان دیکھیں گے جو یہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ یہ خود وہ ہیں، یہ خود ہیں۔ تو ہم ایٹ اے ٹائم 3 قسم کے انسان ہیں۔ جب میرے سامنے لوگ کسی بات کی شوبازی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو میں فوراً سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو شوبازی کر رہا ہے یہ کون سے والے کو دکھانا چاہ رہا ہے۔ تو وہ اپنے اس انسان کو دکھانا چاہتا ہے جو پبلک میں اس نے بھیجا ہوا ہے۔
پھر کبھی یہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس میں اس کا اندر کا انسان باہر آ جاتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ مثال عرض کرتا ہوں. مثلا فرض کیجئے میں آپ کے سامنے دکھاتا رہا ہوں میں بہت متقی ہوں, میں بہت پرہیزگار ہوں, اچانک میں نے کوئی ایسی حرکت کی کہ وہ خول ٹوٹ گیا. یہ جو حرکت ہوئی یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ میرے اندر والے انسان سے آئی ہے. میں چاہتا تھا کہ نظر آئے؟ نہیں, میں نہیں چاہتا تھا, لیکن وہ اندر والا انسان کبھی نہ کبھی اچھل کے آ جاتا ہے, وہ دکھا دیتا ہے. یہ ایک بات عرض کروں, ایک اور بات عرض کروں گا. یہ جو اندر والا انسان ہے نا, یہ زیادہ تر انسانوں کے چہروں پہ کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے, کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے. جو بچے تھوڑا سا اس ٹائپ کی اسٹڈیز میں شوق رکھتے ہیں ان کی خاطر میں چند منٹ ایک بات عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. کچھ بچے یہاں بیٹھے ہوئے شاید اس میں انٹرسٹڈ ہوں. ایک اسٹڈی ہے, اس میں کیا جاتا ہے کہ یہ جو ویڈیو جیسے بن رہی ہے تو اس میں 1 سیکنڈ میں کچھ تصویریں کھینچ رہی ہیں. 1 سیکنڈ میں ایک تصویر نہیں ہوتی, 1 سیکنڈ میں ایک سے زیادہ تصویریں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب وغیرہ کے اوپر آپ کبھی اس کو ویڈیو کو پلے کریں تو اس کی اسپیڈ کو آپ کم کر سکتے ہیں. تو مثلا آپ اس کو 50% کر سکتے ہیں تو وہ سلو ہو جائے گی. اگر کوئی ویڈیو کی اسپیڈ کو 6% کر سکے, اگر کوئی ویڈیو کی اسپیڈ کو 6% کر سکے, 6% اسپیڈ کا مطلب کیا ہوگا؟ 1 سیکنڈ میں 16 تصویریں تقریباً, 1 سیکنڈ میں 16 تصویریں. تو 1 سیکنڈ میں چہرے پر جو تصویریں کھینچ رہی ہوتی ہیں اس میں اس کا اندر کا انسان نظر آتا ہے. صحیح ہے؟ تو آپ مثال کے طور پہ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, میں تھوڑی دیر کے لیے مسکرایا تھا, اس کے بعد وہ مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی. 1 سیکنڈ کے 16 تصویریں آپ بنا دیں تقریباً, تو آپ کو اندر کا وہ انسان چہرے پہ نظر آئے گا جو یہ نہیں دکھانا چاہ رہا تھا. البتہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, بعض اوقات نظر آتا ہے. صحیح ہے؟ ہم کتنا ہی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں, کہیں نہ کہیں کسی بات سے, کسی حرکت سے نظر آ جاتے ہیں. تو مثال کے طور پر میں نے صرف اور ٹائم نہیں لوں گا اس کے اوپر, مثلا یہ جو مسلز ہیں ہمارے چہرے کے, یہ مسلز بعض اوقات غیر ارادی طور پہ ہلتے ہیں, یہ یہاں, یہ سب اندر کے انسان کو دکھا سکتے ہیں کہ اندر کا انسان کیا ہے. یہ تو اس کے اندر کا تکبر, اس کے اندر کی حسد, اس کے اندر کی نفرت, اس کے اندر کی اچھائی, یہ سب چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. تو اب مشکل ہماری کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں ہم لوگ زیادہ تر کام کرتے ہیں یا پہلے انسان پہ یا دوسرے انسان پہ. اس وجہ سے ہمارا کام کامیاب نہیں ہو پاتا. ہم انسانوں کو وہ سمجھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں جو یہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے, اور وہ قطعاً وہ نہیں ہوتے. یا ہم ان انسانوں پہ کام کر رہے ہیں جن کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہے, اور وہ بھی نہیں ہوتا ہے. ایک تیسرا انسان اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ آدمی اپنے اندر مان لیتا ہے کہ میرا تیسرا انسان اندر چھپا ہوا ہے؟ زیادہ تر نہیں مانتے. ہوتا ہے اندر, مانتے نہیں ہیں. کب مانتے ہیں؟ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے, جب کوئی شوق لگتا ہے غم کا, خوشی کا مثلا, اس وقت وہ اندر کا انسان نکل کے باہر آتا ہے. صحیح ہے؟ تو یہ جو آپ رسومات قبیحہ کو ڈیل کر رہے ہیں نا, اس میں ایک مشکل یہ ہے کہ آپ جس کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اس پہلے اور دوسرے انسان پر ہے, اور تیسرے انسان تک آپ رسائی نہیں کر رہے. اس خاطر اب ہمیشہ اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے جو ایکچولی ہے ہی نہیں, اور آپ کی پرابلم سالو نہیں ہو کے دے گی.